بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ عالم کے اندر بہت سی ایسی تہذیبیں اور اقوام گزری ہیں جنہوں نے تاریخ کے صفحات پر بہت ہی انمٹ نقوش مرتب کیے ہیں، جن کے اثرات شاید رہتی دنیا تک قائم رہیں گے، اور ان لوگوں کے اثرات سے دنیا گویا کہ متاثر ہوئی، اور اپنے دور کے اندر وہ لوگوں کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے کبھی تو خوف اور دہشت کی علامت بنے، اور کبھی ترقی اور اسی طرح کامیابی کی علامت بنے۔ دنیا میں بہت سی تہذیبیں اور اقوام آتی رہیں اور وقت کی دھول کے اندر ملیا میٹ ہوتی رہیں۔ انہی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب کا تعارف اور ان کی تاریخ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میری مراد فینقی تہذیب سے ہے، تو چلیے اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ 4000 سال پہلے شام، لبنان اور فلسطین کے ساحلوں پر ایک عجیب تہذیب ابھر رہی تھی۔ نہ اس کے بڑے بڑے محلات تھے، نہ ہی وسیع سلطنت، اور نہ ہی عظیم الشان فوجیں، لیکن پھر بھی یہ تہذیب دنیا کی معیشت، سمندری تجارت، تحریر اور سائنس کو ایسے بدل گئی کہ آج تک اس کے اثرات موجود ہیں۔ یہ ہے فینقی تہذیب، دنیا کی وہ قوم جس نے سمندروں کو راستہ، تجارت کو اصول اور تحریر کو حرفوں میں ڈھال دیا۔ فینقی لوگ آج کے لبنان، شام اور فلسطین کے ساحلی علاقوں میں آباد تھے۔ سور، صیدا، ببلوس، بیروت وغیرہ یہی ان کا گھر تھا۔ وہ کنعانی نسل سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کنعانی زمین کے لوگ تھے اور فینقی سمندر کے۔ یہ لوگ زراعت سے نہیں بلکہ تجارت، جہاز رانی اور ذہانت سے دنیا کو حیران کر گئے۔ آج آپ جو بھی زبان لکھتے ہیں، اردو، انگریزی، عربی، فارسی یا فرانسیسی وغیرہ، یہ سب ایک ایسے رسم الخط کے وارث ہیں جس کی بنیاد رکھی فینقیوں نے۔ دنیا اس وقت تصویروں سے لکھتی تھی۔ مصر کی ہائیروگلیف، بابل کی کیلائی رسم الخط جو عام انسان سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر فینقی آئے اور انہوں نے لکھنے کا اصول بدل دیا۔ انہوں نے صرف 22 حروف پر مشتمل ایک سادہ الفابیٹ ایجاد کیا، ہر حرف ایک آواز اور ہر آواز ایک لفظ۔ یہی رسم الخط آگے جا کر یونانی، لاطینی اور پھر انگریزی کا بنیادی سرنامہ بنا۔ یعنی فینقی نہ ہوتے تو دنیا شاید آج بھی تصویروں میں ہی لکھ رہی ہوتی۔ فینقی دنیا کے پہلے عظیم ملاح تھے۔ انہوں نے ایسے مضبوط جہاز تیار کیے جنہیں گلی شپ کہا جاتا ہے، لمبے، تیز اور سمندری طوفان جھیلنے والے۔ یونانی بھی حیران تھے، مصری بھی متاثر، اور رومی بھی ان کے سامنے کمزور پڑ جاتے۔ فینقی جہاز نکلتے تو ببلوس سے قبرص، قبرص سے یونان اور یونان سے اٹلی، اٹلی سے اسپین اور پھر افریقہ کے ساحلوں تک پورا بحیرہ روم ان کی تجارت سے گونجتا تھا۔ فینقیوں کی ایجادات کی اگر بات کی جائے تو فینقیوں کی سب سے قیمتی ایجاد کیا تھی؟ وہ تھا ارغوانی رنگ، جسے ٹائرین پرپل کہا جاتا ہے۔ یہ رنگ اتنا قیمتی تھا کہ صرف بادشاہ ہی پہن سکتے تھے۔ یہ سمندری گھونگے موریکس سے نکلتا تھا، اور 1 گرام رنگ حاصل کرنے کے لیے ہزاروں گھونگے توڑے جاتے تھے۔ اسی لیے رومی اسے سلطنت کا رنگ کہتے تھے۔ ایک زمانے میں 1 گرام ارغوانی رنگ 1 گرام سونے کے برابر قیمت رکھتا تھا۔ سور یعنی ٹائر شہر اس رنگ کی وجہ سے دنیا کا سب سے امیر ترین شہر بن گیا۔ فینقیوں نے وہ کام کیا جو یورپ نے 2000 سال کے بعد کیا۔ انہوں نے پورے افریقہ کا چکر لگایا۔ مصری فرعون نیکو نے ایک مہم بھیجی تھی جس کی قیادت فینقی ملاحوں نے کی تھی۔ یہ مہم تقریباً 600 قبل مسیح میں بحیرہ احمر سے نکلی، افریقہ کے گرد گھومی اور 3 سال بعد واپس آئی۔ یعنی جب یورپ کو ابھی کمپاس کا پتہ بھی نہیں تھا، فینقی ستاروں سے راستے بناتے تھے۔ فینقیوں نے تیونس میں ایک عظیم شہر بسایا جسے کارتاز کہا جاتا تھا۔ یہ شہر آگے چل کر روم کا سب سے بڑا دشمن بنا۔ ہنیبال دنیا کا سب سے بڑا جنرل اسی کارتاز شہر کا بیٹا تھا۔ اس کی ہاتھیوں پر سوار سپاہیوں نے برف پوش الپس کو عبور کر کے روم کو ہلا دیا تھا۔ کارتاز فینقی تہذیب کی طاقت، عقل اور عسکری ذہانت کی علامت بن چکا تھا۔ فینقیوں کے مذہب کی اگر بات کی جائے تو فینقیوں کا مذہب بت پرستی پر مبنی تھا۔ بعل، اشتار، ملک ان کے اہم دیوتا تھے۔ یہ لوگ شیشہ سازی میں دنیا کے استاد تھے۔ ببلوس اور سور میں شیشے کی فیکٹریاں مشہور تھیں۔ ان کے بنائے ہوئے برتن، زیورات، دھاتیں اور جہاز بحیرہ روم کے ہر بازار میں بکتی تھے۔ ان کا معیشتی نظام وزن، پیمائش اور سکہ سازی تک منظم تھا۔ وہ زمانہ جسے تاریخ پری اکنامک سسٹم کہتی ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا کی کوئی بھی تہذیب ہو، کوئی بھی قوم ہو، کتنی ہی طاقتور، ذہین، فتین کیوں نہ ہو، بہرحال ان کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں اور کمزوریاں بہرحال پائی جاتی ہیں۔
اسی طرح فینقیوں کے اندر بھی بہت سی کمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی تھیں۔ چنانچہ فینکیوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ ایک قوم تھے لیکن ایک ریاست نہیں تھے۔ سور، سیدہ اور ببلوس الگ الگ صوبے تھے۔ اسی بکھراؤ کا فائدہ اٹھایا آشوریوں نے، بابلیوں نے اور فارسیوں نے اور پھر یونانیوں نے۔ آخر میں جب کارتاز کے ساتھ روم کی پونی جنگیں ہوئیں تو فینقی تہذیب کا آخری مرکز بھی ختم کر دیا گیا۔ لیکن ناظرین گرامی، کیا فینقی واقعی ختم ہو گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا؟ ان کی ایجاد حروف تہجی آج تک زندہ ہے۔ ان کی شیشہ سازی کی صنعت آج بھی پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ ان کے تجارت کے اصول آج بھی پوری دنیا نے اپنا رکھے ہیں۔ ان کی سمندری مہارت کو دنیا آج بھی تسلیم کرتی ہے۔ ان کی زبان کے اثرات آج بھی دنیا کی مختلف زبانوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کی تہذیبی شناخت آج بھی پوری دنیا کے اندر اپنا لوہا منواتی ہے۔ یہ سب کچھ ہماری دنیا کے اندر موجود اور زندہ ہے۔ لبنان کے جھنڈے کے اندر جو دیودار کا درخت ہے وہ بھی فینقی تہذیب کی ہی علامت ہے۔ فینقی تہذیب کا زمانہ قرآن اور اسلام کے نزول سے پہلے کا ہے۔ تو کیا قرآن کے اندر کسی فینقی قوم کا ذکر موجود ہے؟ اصل میں فینقی قوم اولاد کنعان میں سے تھی۔ قرآن کریم میں قوم کنعان کا ذکر کئی مقامات پر ملتا ہے۔ چنانچہ سورہ ہود کی آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو پکارا۔ اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ میں پناہ لے لوں گا۔ یہ کنعان وہی ہے جس کی نسل کو بائبل اور تاریخ میں کنعانیٹیز کہا جاتا ہے، یعنی کنعانی، اور یہی لوگ بعد میں فینقی کہلائے۔ اسی طرح فینقیوں کا دیولہ بال، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ فینقیوں کا سب سے بڑا معبود بال تھا، جسے قرآن نے اسی معبود کا نام لیتے ہوئے قوم الیاس کو تنبیہ کی۔ چنانچہ سورہ صافات کی آیت نمبر 125 اور 26 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ آیت براہ راست فینقی مذہب کے بنیادی دیوتا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح سور یعنی ٹائر اور سیدہ یعنی سیڈون فینقیوں کے بڑے شہر تھے۔ قرآن کریم میں سور اور سیدہ کا نام براہ راست نہیں آتا، لیکن ایک جگہ پر ساحلی بستیوں کا ذکر انہی علاقوں کو شامل کرتا ہے۔ یہ جگہ بعد میں تورات اور انجیل میں بھی مذکور ہیں، اور ان سے متعلق کاریگروں، بادشاہوں، سمندروں، قوموں کا تذکرہ قرآن میں قوم عاد، سمود اور دیگر باہری قوموں کے ذکر میں آتا ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 38 کے اندر، اور عاد، سمود، اصحاب الرس اور ان کے درمیان بہت سی قومیں۔ مفسرین کے مطابق قرون بین ذالک میں شمالی عرب اور مشرقی بحیرہ روم کی قدیم اقوام شامل ہیں، جن میں فینقی بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر فینقی تہذیب کے ایک عظیم بادشاہ ہیرام کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اگرچہ قرآن میں بادشاہ ہیرام یعنی ہیرام آف ٹائر کا نام نہیں ہے، لیکن احادیث و تاریخ بتاتی ہیں کہ حضرت سلیمان کے ساتھ جس بادشاہ نے بیت المقدس کی تعمیر میں مدد دی وہ سور کا فینقی بادشاہ ہیرام تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان کے باہری بیڑے کا ذکر ہے جو فینقیوں ہی کی سمندری راستوں سے جڑا ہوا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جس بیڑے کا ذکر کیا ہے اس کو بھی فینقیوں کے ساتھ ہی جوڑا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، فینقیوں نے دنیا کو بتایا کہ عظمت فوجوں سے نہیں، عمارتوں سے نہیں، بلکہ علم اور ہنر اور تحریر کی طاقت سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ لوگ آج قبروں میں سو رہے ہیں، لیکن ان کے دیے ہوئے حروف سے آج بھی دنیا لکھ رہی ہے۔ یہ تھی فینقی تہذیب، ایک ایسی تہذیب جو شاید بھلا دی گئی، لیکن جس کے نشان اب بھی ہر کتاب کے ہر صفحے پر زندہ ہیں اور اپنی عظمت اور اپنی حیثیت کو قیامت تک منواتے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، امید واسق ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اس قدیم تہذیب کے بارے میں جان کر آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئے دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔